لیں کہ قدم قدم پر مدینہ منورہ میں جو اللہ کے نبی کا حرم بنایا گیا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ بادشاہوں نے خزانے کھول دیے اور بغیر کسی لمٹ کے وہ حرم بنایا گیا ہے کہ اس کے اندر جو پتھر لگا ہے وہ انٹیک ہے، وہ دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا، فانوس لگا ہے، جو انتظام کیا گیا ہے۔ اس وقت ملک فہد مرحوم تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ جب گئے دیکھا، پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ایئر کنڈیشن کا پلان ہے، اور ایئر کنڈیشن کا جو پلانٹ تھا وہ دنیا میں سب سے بڑا پلانٹ ہے۔ تو بادشاہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اتنا حرم کے قریب تم پلانٹ لگا رہے ہو، یہ اندر تو ٹھنڈی ہوا بھیجے گا لیکن باہر تو گرم ہوا نکلے گی، اور وہ گرم ہوا اور اس کے اندر جو وہ ہوا پیدا ہوگی، ری پیدا ہوگی، اگر وہ مدینے کے مسجد حرم میں داخل ہو گئی تو قیامت میں خدا کو کیا جواب دوں گا؟ اس کو اٹھا کے دور لے جاؤ، تاکہ حضور کو بری ہوا پسند ہی نہیں تھی، اچھی ہوا پسند تھی۔ تو وہاں سے ثنیۃ الوداع لے گئے اور زمین کھود کے نہر بنا کے وہ ٹھنڈک حرم میں لے آئے، تاکہ نہ ہوا پیدا ہو، نہ پٹرول، نہ کسی چیز کی کوئی ذرا سی بھی ہوا حضور کی مسجد میں داخل ہو۔ یہ تو ہیں وہابی، اور عاشق کون ہیں؟ بس کھڑے ہو گئے یا رسول سلام علیکہ، بس یہ عاشق ہے۔ ان لوگوں نے، یعنی آپ اندازہ کہ آپ تو آتے ہو نا، آپ کو تو بس یہ فکر ہوتی ہے کہ البیک کی مرغی اچھی ہے، یا الدیک کی مرغی اچھی ہے، یا برگر فلانا اچھا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ وہ پرانا رستہ تو ہے سو ہے، لیکن یہ ایک شارع الحجرہ بنائی جائے اور اس رستے سے سڑک نکالے جہاں جہاں سے محمد مصطفیٰ گزرے۔ یہ وہابی ہیں، تم عاشق رسول ہو ماشاءاللہ۔ انہوں نے جو قرآن کمپلیکس بنایا ہے، یعنی جس میں اگر یہ چاہیں تو روز کا 10,000 قرآن چھپ سکتا ہے، اس کے لیے وہ کاغذ بھی نرالا ہے، وہ طباعت بھی نرالی ہے، اور جو کاغذ ٹکڑے بچ جائیں ان کے لیے مشینیں لگائی گئی ہیں کہ ان میں ڈالو وہ جل کے ہوا بن کے اڑ جائے، تاکہ اللہ کا قرآن پاؤں میں نہ آئے۔ بڑے بڑے انجینئر جو تھے نا، باہر کے آئے تھے بنانے کے لیے، مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا جن کو اللہ کے قرآن کی اتنی قدر ہے تو اس سے سچا دین کون سا ہوگا؟ اسی لیے دیکھیں کہ قرآن کی الماریوں کا انتظام دیکھیں، اور جن کو تم کہتے ہو نا وہابی ہیں، حضرت حسین رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن کی طرف بھی پاؤں کرنا ناجائز ہے، اور جن الماریوں میں قرآن رکھا ہے اس کی طرف بھی پاؤں کرنا ناجائز ہے۔ یہ ہے کہ میرا عزیز ہر جگہ پر حالات ایسے ہیں کہ نوجوان جو ہے نا جی، وہ چند کتابیں پڑھ کے مجتہد بن جاتے ہیں، پھر قوم کو نئے نئے مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ اگر حرم شریف کے صرف دروازوں پہ غور کر لیں کہ کسی دروازے کا نام باب ام ہانی ہے، کسی کا نام باب عباس ہے، کسی کا نام باب العمرہ ہے، کسی کا نام باب الفتح ہے، کسی کا نام باب المدینہ ہے، کسی کا نام باب الاجیاد ہے، یہ سارے دروازوں پہ غور کر لیں تو اسلام کی تاریخ سامنے آ جائے۔ اسی طرح آپ ہم سے باہر نکلتے ہیں، یہ اعلیٰ جانب ہے تو نام جنت المعلیٰ ہے، اونچی جگہ ہے، اور یہ نیچے والا حصہ ہے مسفلہ ہے، مسیال ہے، اس کے گلیوں کا نام بھی کیا ہے؟ شارع ابراہیم الخلیل، شارع صدیق، مدرسہ بلال ابن ابی رباح، مدرسہ عبداللہ ابن المسعود، مدرسہ حضرت سیدہ عائشہ للبنات، حضرت خدیجہ للبنات، ہر گلی ہر مدرسے کا نام یا صحابہ پر ہے یا صحابیات پر ہے یا ائمہ مجتہدین محدثین کے نام پر ہے، کہ بندہ جس گلی میں گزرے نظر آئے کہ میں کسی اسلام کے شہر میں ہوں۔
نے تو آج تک انگریزوں کے نام نہیں بدلے. انہوں نے جو کنگ ایڈورڈ رکھا تھا آج بھی وہی کنگ ایڈورڈ ہے. انہوں نے جو گیلے وال رکھا تھا اسٹیشن کا نام وہ آج بھی گیلے وال ہے. انہوں نے جو ہسپتال کا نام گنگا رام رکھا تھا وہ آج بھی گنگا رام ہے. یعنی ہم تو آج تک اپنے گلیوں کے نام نہیں بنا سکے ہیں. خدا کے لیے علماء کرام اگر آپ اپنے بچوں کو صرف قاعدہ اسلامی پڑھا دیتے تو الحمدللہ آج نہ گمراہ بھی نہ ہوتے اور ٹھوکرے بھی نہ ہوتے. لیکن انگریزوں نے اے ایپل پڑھایا تم نے الف عام پڑھایا, انہوں نے سی کیٹ پڑھایا تم نے بھی بلی پڑھایا, انہوں نے حکا پڑھایا تم نے بھی وہی حکا پڑھایا. اگر تم قاعدہ بناتے کہ الف سے اللہ ہے اور بے سے بیت اللہ ہے اور حیا سے حج ہے اور اسی طرح سارے مشاعر اسلام کے بیان کرتے, بچہ قاعدہ پڑھنے کے بعد بھی دین سے واقف ہو جاتا. تو یہ حضور کی یعنی حضور کی نظر کی ذمہ داری بھی اللہ دے رہے ہیں. فرماتے ہیں ما زاغ البصر وما طغى, میرے مدینے جو دیکھا معراج میں نہ آنکھ بھٹکی نہ حد سے نکلی, جو دیکھا وہ بالکل حق دیکھا. لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ. اور اسی طرح اللہ پاک نے آپ کے بیان کو اور آپ کی نماز کو بھی ذکر کیا کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ. اللہ نے فرمایا میرا بدری تیرا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی آدھی رات کبھی تہائی رات, اور آپ کے ساتھ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ بھی سارے کھڑے ہوتے ہیں, اور اس رات کا اتنا جاگنا مشقت میں ڈالتا ہے. اب میں رحم کر رہا ہوں آپ پر بھی اور آپ کی امت بھی. فقرؤوا ما تیسر من القرآن. اور میرا اللہ میرا مدنی فرمایا ہاں نبی تو امی ہے, لیکن لوگ بچوں کو مدرسے میں پڑھاتے ہیں اور بچے بار بار تکرار کر کے حرف یاد کرتے ہیں, اور میں نے مدنی کو نرالے انداز میں پڑھایا ہے. میں نے کہا حضور آپ زبان بھی نہ ہلائیں قرآن خود بخود سینے میں آ جائے گا. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا. اور اللہ تبارک و تعالی نے مدنی کے اخلاق کے بارے میں کیا فرمایا؟ قرآن میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ.